سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آیت نمبر 44۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ہو گئی آیت نمبر 45۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اب اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہذہ، اس کا معنی ہے یہ ہے۔ جہنم، جہنم کو کہا جاتا ہے، دوزخ کو۔ التی، جو یکذب، جھٹلاتے تھے، بہا، اس کو، مجرمون، مجرم، یطوفون، وہ گردش کرتے رہیں گے، یعنی چکر لگاتے رہیں گے، بینہا، اس کے درمیان، واو اور بینا، درمیان، حمیم آن، انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے۔ یہ لفظی ترجمہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم تفسیری ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اب اس مقام پر میں اب اس کی وضاحت کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ عذاب کی اس مقام پر ٹوٹل 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ جہنمی جہنم میں جائے گا، مجرم، اور ان میں اکثر کافر ہوں گے۔ اس لیے کہ مسلمان اگرچہ جہنم میں جائے گا، ہر ایک مسلمان نہیں، جس نے گناہ کیا اور اللہ ناراض ہوا، یہ شرط ہے۔ اگر گناہ کیا، رب ناراض نہ ہوا تو جہنم میں نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ گناہ کیا اور رب ناراض ہو گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پتہ چلا مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہنم اکثر کافروں سے بری بھی ہوگی، اور وہ گناہگار ہیں، کافر ہیں، وہ مجرم ہیں۔ ایک عذاب کی صورت کیا ہوگی، یہ آگ میں جلیں گے جو جہنمی ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ ایک تو یہ عذاب کی صورت ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ سنا آپ نے، قرآنی آیات میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ عذاب کی ایک دوسری شکل ہے، اور وہ دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ تعالی جہنمیوں پر بھوک کو مسلط کر دے گا، بڑی شدت کی بھوک ہوگی، بالکل شکم کھا لے، پیٹ کھا لے، پیٹ اتنا خالی ہو جائے گا کہ اب جہنمی کہیں گے بس ہمیں کھانا دے دو۔ اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کھانا زہر آلود ہو، قابل توجہ ہے، جس سے آپ کو پتا ہے کہ جان چلے جائے گی، لیکن بھوک کی شدت اتنی بڑھ جائے کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا، تو پھر انسان اس زہر کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ انسان کیا کرے گا؟ بس مجھے بھوک لگی، کھانا ہے۔ یہ جو شدت میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کی ایک مثال پیش کر کے، اس سے کہیں گنا زیادہ شدت ہوگی جہنم کے اندر۔ اللہ رب العزت جہنم میں بھوک کو اس قدر مسلط کر دے گا کہ اب ان کے سامنے زہر ہو
ان کے سامنے کانٹے ہو, ان کے سامنے یہ سمجھے کہ آگ ہو, اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے گا, وہ اس کو لپکیں گے, اس قدر بھوک ہوگی. یہ جہنم کے اندر عذاب کی دوسری صورت. پہلی صورت تو مشہور ہے, جلایا جانا آگ میں. یہ سیکنڈ صورت ہے. اور جب اتنی شدت کی بھوک لگے گی نا, تو اب وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا, جہنمی مجرم کہے گا, اے مولا برداشت نہیں ہو رہا, بس تو کھانا دے دے, کچھ بھی دے دے, ہم کھانے کو تیار ہیں. یعنی جس کا مطلب ہے زہر دے دے, کانٹے دے دے, جو بھی دے دے, مولا برداشت سے باہر ہو گیا, ہم یہ بھوک کی شدت جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت اب ان کے لیے کھانا دے گا, جہنمیوں کے لیے. اور وہ کھانا کس کا ہوگا؟ جہنم کے اندر ایک درخت ہے, اس درخت کو کہا جاتا ہے زقوم. میں یہ قرآنی شہادتیں پیش کروں گا, آپ اسکرین پہ ملاحظہ کریں گے, میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں, پھر ہم قرآنی آیات کی طرف آتے ہیں. جہنم کے اندر درخت ہوگا, اس درخت کو قرآن نے زقوم کہا. یہ درخت جو ہے کھلایا جائے گا. اب اس کے بارے میں قرآنی پیغام اور قرآنی جو میسج ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسکرین کی طرف ملاحظہ کریں. سورہ واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں, قرآن کی سورت, بڑی پیاری سورت ہے. کہا جاتا ہے مغرب کے بعد رات کو پڑھا جائے. جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا, روایتوں میں آتا ہے کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی اولاد کو سکھایا, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کنگلا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ سمجھے جیب خالی, گھر خالی, تجوری خالی, کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کو, آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے, کچھ تو چھوڑ کے جائیں آپ. یہ صحابی کو کہا گیا, حضرت عبداللہ بن مسعود کو, آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں, کچھ تو چھوڑ کے جائیں, تاکہ کچھ عرصہ تو آپ کی رقم پر اولاد گزارا کرے, پھر دھیرے دھیرے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا سنیے گا. فرمایا میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسا وظیفہ سکھا دیا ہے, میرا ایمان ہے میری اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی. پوچھا وہ کیا وظیفہ ہے؟ فرمایا نبی نے ارشاد فرما دیا, جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا, ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو فرمایا میں نے اپنی اولاد کو اس کی تلقین فرما دی, اور میری اولاد الحمدللہ ہر شب ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے. یہ سورہ واقعہ ہے. اچھا, اب سورہ واقعہ کی آیت نمبر 51 خالق کائنات کیا کہتا ہے, توجہ رکھیے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر اللہ کہتا ہے اے گمراہ لوگو, دالون کہتے ہیں گمراہ کو, اے گمراہ لوگو, المکذبون اے جھٹلانے والو. اللہ کو جھٹلا رہے ہو, رسول کو جھٹلا رہے ہو, جہنم کو جھٹلا رہے ہو, جنت کو جھٹلا رہے ہو. اب اللہ کیا کہتا ہے, لآکلون من شجر من زقوم. تم کیا کھاؤ گے؟ انہیں کہا جا رہا ہے جو گمراہ ہے, انہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے. قرآن کہتا ہے لآکلون, تم پیٹ بھرو گے, بھوک لگے گی نا تو تم پیٹ بھرو گے. کس سے بھرو گے؟ من شجر, درخت سے, پیر سے. اور وہ پیر کون سا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو لفظ بتلایا تھا, من زقوم. یہ آ گیا لفظ زقوم, یہ قرآن کہہ رہا ہے. زقوم کا جو درخت ہوگا یہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. اچھا, اب آگے آیت نمبر 53 خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کے علاوہ کسی سے پیٹ نہیں بھر سکتے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. بس تمہارا پیٹ زقوم درخت سے ہی بھرا جائے گا, یہی تمہیں کھانے کو ملے گا, اس کے ماں سوا تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا. اچھا, اب میں اگلی آیات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں.
قرآن کا ایک اور مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ بھی سنیے گا. یہ سورہ دخان جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اچھا, سورہ دخان کی آیات کا میں نے انتخاب کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم, فرمایا زقوم کا پیڑ, درخت جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹری, درخت, طعام الاثیم, یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. طعام الاثیم, افیم کہتے گناہ گار کو. میں قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ہم ابھی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. طعام الاثیم, فرمائیے گناہ گاروں کا کھانا ہے. کل محلی, یہ کیسا ہوگا اب اسے بتائے. کہ جیسے سرا گلا تانبا ہوتا ہے نا, تانبا آپ سمجھتے ہیں نا, سرا گلا تانبا, کہتے سرے گلے تانبے کی طرح. کل محلی, یہ زقوم کا درخت ایسا ہوگا. یعنی آج کل آپ جو درخت دیکھتے ہیں ایسا درخت نہیں ہوگا, بالکل الگ. قرآن کیا کہتا ہے, کل محلی, سرا گلا جو تانبا ہوتا ہے اس کی طرح یہ زقوم کا درخت ہوگا. یغلی فی البطون, جب جہنمی منہ میں ڈالنے لگیں گے تو پیٹ میں جوش مارے گا. کا گل الحمیم, ایسے جوش مارے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے اور جوش مارتا ہے, اسی طریقے سے یہ بھی جوش مارے گا. یہ ہے زقوم کے درخت کے متعلقہ, کھانے کو صرف یہی ملے گا. تو عذاب کی پہلی نوعیت کیا تھی, وہ نوعیت آگ. دوسری عذاب کی نوعیت بھوک کو مسلط کرنا, اور پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ جہنمی کو جو ملے وہ کھانے کو تیار ہو جائے, بس مجھے ملے میں کھا لو. تو اسے کھانے کو کیا دیا جائے گا, زقوم کا درخت دیا جائے گا. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے حدیث بارکہ سنانا چاہ رہا ہوں. حدیث بارکہ سنیے. پہلے حدیث کا حوالہ, حدیث ترمذی شریف, حدیث نمبر ہے 2585. اب آئیں حدیث کی طرف. زقوم کے بارے میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا الامان والعفیر, اللہ حفاظت کرے. اور یہ بھی دعا کریں آپ, ہم یہ تو دعا کرتے کہ مولا ہمیں صحت دے, مولا ہمیں تندرستی دے, مولا ہمارے رزق میں برکتیں دے. لیکن یہ دعا ہم نے کیوں چھوڑ دی, مولا خاتمہ ایمان پر عطا کر. یہ سب سے اہم دعا ہے, کیونکہ سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. دنیا میں کچھ بھی کر لیا, اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا کچھ کام نہیں آئے گا. تو خاتمہ ایمان پر ہو. تو کوئی رکوع میں مرتا ہے, کوئی سجدے میں مرتا ہے, ہم لوگ تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیارے ہو, کیونکہ اگر رکوع اور سجدے میں مرا ہے تو ظاہر بات ہے خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہوگا. اور بعض لوگ ہم نے دیکھے جب مر رہے ہوتے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا. سبحان اللہ, کتنی پیاری موت ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری موت عطا کر. بس جب بھی موت کا وقت ہے ایسی پیاری موت آئے. ٹھیک ہے, اب آئیں حدیث بارکہ کی طرف. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم, فرمایا یہ زقوم جو درخت ہے نا, اس کا قطرہ, اس کا ذرہ, قطرت فی دار دنیا, کا صرف ایک قطرہ, ایک ذرہ اللہ زمین پر اتار دے. پورے درخت کی بات نہیں ہو رہی, توجہ رکھیے گا. صرف اس کا ایک قطرہ یا اس کا ایک ذرہ. نبی فرما رہے ہیں, میرے نبی فرما رہے ہیں صرف ایک قطرہ, ایک ذرہ, قطرت فی دار دنیا, اللہ اگر زمین میں اتار دینا, لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَائِشَهُمْ, اس کا دنیا میں جینا جو ہے نا دو بار ہو جائے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. وہ مثال یہ ہے, کراچی کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے, سخت گرمی ہو تو ٹھیک ہے 41 ہوگا, 42 ہوگا, 43, 44. اللہ بچائے, اللہ بچائے ایسی گرمی سے جو میں اب کہنا چاہ رہا ہوں. اگر 61, 62, 63 ہو جائے تو آپ اس جگہ پر بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ پنکھا جو ہے نا آپ کو ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے نا, ٹھنڈی ہوا نہیں دے گا, ایسے ہوا دے گا جیسے تندور سے ہوا نکل رہی. ایسے کام کرنا چھوڑ دیں گے,
اگر 61, 62, 63 اور باہر تو آپ نکل ہی نہیں پائیں گے. اس کا مطلب کیا؟ جینا دوبر ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا. نبی نے فرمایا صرف ایک ذرہ, ایک قطرہ زمین پر اتار دیا جائے, لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَائِشَهُمْ, سن لو دنیا والوں کی جو زندگی ہے نا وہ پریشان کن ہو جائے گی, زندگی نہیں گزار سکیں گے. یہ نبی فرما رہے. پھر میرے نبی نے اپنی امت کو دعوت فکر دیا. اب دعوت فکر ہمیں دیا جا رہا ہے, مجھے بھی کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی کہا جا رہا ہے. وہ دعوت فکر کیا ہے؟ نبی خود فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ, نبی فرماتے ہیں یہ تو ایک ذرہ نیچے اترے, جینا دوبر ہو جائے. ذرا غور تو کرو, جن کی غذا ہی یہ بن جائے ان کی کیا حالت ہوگی. الامان والحفیظ, یہ کھانا ہے جہنم کا. اچھا, پھر اس کے بعد اب جہنم کے کھانے کے بعد اب آ جائے جہنم کا پینا. جہنم میں اگر پیاس لگے گی, یعنی ایک جگہ بھوک لگی, رب نے کہا ٹھیک ہے کھانا دے رہا ہوں, آ جاؤ درخت کے پاس کھاؤ. جب جہنمی کھائیں گے نا, اب رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا پیاس لگی ہے, پیاس لگی ہے. اب جب پیاس لگے گی تو کیا ہوگا, یہ بھی آپ قرآن سے سیکھیں, یہ بھی قرآن سے سمجھے. خالق کائنات کیا کہتا ہے سنیے گا. سورت کون سی ہے؟ سورہ نبا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورہ نبا میں آیت دیکھیں, ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم انتظار کر رہی ہے. اب ہم دنیا میں ہیں, جہنم انتظار کر رہی ہے, کیونکہ اللہ نے جنت کو بھی پیدا کر دیا, جہنم کو بھی کر دیا. قرآن کہتا ہے, میرے رب نے فرمایا, خالق کائنات کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا, اے لوگو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. لیکن تم سے کون مراد ہے؟ للطاغین مآبا, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو سرکش ہے, رب کی اطاعت نہیں کرتے. مآبا, جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. لابثین فیہا احقابا, میرا رب کہتا ہے جب اس میں ڈالا جائے گا مدتوں رہنا پڑے گا جہنم کے اندر. پھر میرا رب کہتا, پیاس کا تذکرہ آ گیا, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اے لوگو جب تمہیں پیاس لگے گی بردا ٹھنڈا ٹھنڈا ملے گا, ولا شرابا یا تمہیں پینے کو کچھ ملے گا, تم یہ سمجھ بیٹھے ہو. میرا رب کہتا ہے الا حمیما وغساقا, ہاں تمہیں پینے کو ملے گا کھولتا ہوا پانی. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. قرآن کہتا ہے الا حمیما وغساقا, ملے گا تمہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی. وغساقا, اور پیپ, یہ پینے کو ملے گا. اور پھر رب کیا کہتا سنیے گا, آیت نمبر 26, جزاء وفاقا, یہ جو تم نے کیا نا یہ اس کا برابر بدلہ ہے. رب کی اطاعت نہیں کی, رب کی فرما برداری نہیں کی, یہ اس کی سزا ہے, یہ اس کا بدلہ ہے. اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ جب وہ پانی کھولتا ہوا سامنے آئے گا نا تو جہنمی بڑا پیاسا ہوگا, بس وہ کہے گا مجھے پینا ہے, اب پیاس ہے. کیونکہ یہ عذاب کی تیسری صورت ہے. پہلی صورت آگ, دوسری صورت بھوک, تیسری صورت پیاس. اب اسے کہا جائے گا پانی یہاں نہیں ملے گا, پینے کو نہیں ملے گا, فلاں جگہ پر جاؤ. وہ فلاں جگہ پر جائے گا اور وہاں اسے کھولتا پانی ملے گا. اور میں نے تفسیر میں پڑھا, ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا یہ پورے جسم کی جو بوٹیاں ہیں نا یہ سب اتر جائے گی, اتنا گرم, یہ سارا اتر آئے, ہڈیاں آ جائیں گی سامنے. لیکن چونکہ پیاس اتنی لگے گی وہ کہتا بس مل جائے مجھے. اب وہ اس کو پینے لگے گا, جب وہ اسے پینے لگے گا تو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ اندر کی جو آنتیں ہیں نا وہ نکل آئیں گے. یہ عذاب کی تیسری صورت ہے.
اب آپ آ جائیں پھر سے سورہ رحمان کی آیات کی طرف، کیونکہ میں نے اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آیات سنیں اور پھر دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. جب جہنم کے قریب پہنچیں گے جہنمی، فرشتے کہیں گے یہ ہے جہنم، دیکھ لو جسے تم جھٹلاتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. جہنمی کبھی کھانے کی جگہ پر ہوگا اور کبھی پینے کی جگہ پر آئے گا، لیکن میرے رب کہتا میں نے تمہیں پہلے بتلا دیا، اور میرا بتلانا یہ میری نعمت ہے تاکہ تم الرٹ ہو جاؤ، تاکہ تم متنبہ ہو جاؤ. تو رب کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں نے پہلے سے تمہیں جو ہے آگاہ کر دیا، تو اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چکلاؤ گے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف آتے ہیں. سورہ رحمان کی اب آیت نمبر 46 اور 47. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لفظی ترجمہ. واو کا معنی اور لمن اس کے لیے جو خافا ڈرا مقام کھڑا ہونے سے رب ہی اپنے رب کے حضور جنتان دو جنتیں. تفسیری ترجمہ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب خوف خدا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ نافرمانی سے بچے گا. مجھے نافرمانی نہیں کرنی، ڈرے گا، خوف ہے، میں نافرمانی نہیں کروں گا. نافرمانی سے بچنے کی بنا پر رب اسے ایک جنت دے گا، ایک جنت. اچھا دوسرا کیا کرے گا؟ مجھے میرے رب کی اطاعت کرنی ہے تو رب کی اطاعت پر رب ایک اور جنت دے گا. یہ ہو گئی دو جنت ہے. اس مقام پر میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک اور مقام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ سورہ نازعات. خالق کائنات کہتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہاں ائمہ تفاسیر نے ایک واقعہ لکھا، میں مختصر انداز میں وہ واقعہ پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، بڑا قابل توجہ ہے. اللہ درس قرآن کے صدقے ہماری اصلاح فرمائے. وہ واقعہ سنیے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے. ایک شخص نوجوان تھا، یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے 16 سال ہو، 17 سال، 18 سال. یہ جو نوجوانی کی جو عمر ہے نا، اس کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اس لیے کہ بڑھاپے میں تو آدمی کا ذہن بنتا ہے ابھی مجھے جانا ہے، لیکن نوجوان تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے ابھی جینا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے. تو وہ نوجوان تھا، جب دیکھو مسجد نبوی میں عبادت کرتا رہتا، یہاں تک کہ اس کی عبادت کے بڑے تذکرے تھے. حضرت عمر بھی بڑی محبت رکھتے تھے. یہ نیک ہے، متقی پرہیزگار. جب دیکھو پہلے آ جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے. اب وہ عشاء کے بعد اس نے ٹائم رکھا تھا کہ والد کی خدمت کے لیے عشاء کے بعد جاتا. دن میں مسجد میں ہوتا، رات کو خدمت کرتا. والد کی خدمت، پاؤں دباتا، سر دباتا، کھانا وغیرہ سارا اہتمام کرتا، پانی پلاتا، خدمت کرتا. راستے میں ایک خاتون کا مکان تھا، تھی وہ حسینہ، اور وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی. دروازے پہ کھڑی رہتی، اس کو اشارے کرتی، پہلے تارتی، وہ دیکھتا نہیں. پھر اس کے بعد اشارے کرنے شروع کیا، تب بھی نہیں دیکھتا. مزید بن ٹھن کر آتی، تب بھی وہ نہیں دیکھ رہا. وہ خاتون چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ میرے جال میں پھنس جائے،
ظاہر بات ہے بظاہر وہ خاتون ہے لیکن کام کس کا ہے؟ شیطان کا، شیطانی کام ہے۔ اب وہ جو شخص تھا بچتا رہا نوجوان، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا؟ مائل ہو گیا۔ اب وہ جاتا ہے اس خاتون کے گھر کے پاس، جب دروازے کے پاس پہنچا اسے ایک آیت یاد آ گئی۔ جب وہ آیت اسے یاد آئی وہ بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ خاتون ڈر گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے والد کو پتا ہے روزانہ میرا بیٹا آتا ہے، آج نہیں آیا۔ تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ تھا، بیٹے کو اٹھا نہیں سکتا، ہیلپ مانگی، لوگ آ گئے، لوگوں کے سہارے اس بیٹے کو اٹھوایا، گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ہوش میں آ گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ہوش میں آیا تو ابا نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے واقعہ سنا، ایسا ہوا، مجھ پر خوف طاری ہوا جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، خوف طاری ہو گیا، اس لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ ابا نے بولا بیٹا وہ آیت کون سی ہے؟ بیٹے نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ رات کو ہی دفن کر دیا، یعنی تکفین تدفین جنازہ سب ہو گیا رات میں۔ صبح فجر میں حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی، وہ نوجوان انتقال کر چکا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین تھے، اس کے گھر پر تشریف لے گئے تعزیت کے لیے۔ تو ابا نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں بتایا، میں آتا اور میں جنازہ پر آتا۔ والد نے کہا اے عمر رات کافی ہو چکی تھی، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے آرام کا ٹائم ہے، آپ کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، اس لیے جو ہے نا ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہاں ہے اس کی قبر، مجھے لے جاؤ۔ حضرت عمر کو لے جایا گیا۔ جب حضرت عمر کو لے جایا گیا اس قبر کے پاس تو حضرت عمر نے آیت کون سی پڑھی پتہ ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 اسکرین پر حضرت عمر نے قبر پر آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے 2 جنتیں ملتی ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی قبر سے آواز آئی اے عمر رب نے سچ فرمایا، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اب وہ آیت کون سی وہ سن لے، پھر ہمارا درس آج کا مکمل ہو جائے گا۔ آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 20، اور یہ آیت گناہ گاروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں، یہ نیکوکاروں کے بارے میں، کیونکہ عام طور پر جو نیکوکار ہوتے وہ بھی معصوم نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ نیکوکاروں سے بھی کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اور یہ آیت نیکوکاروں کے بارے میں، گناہ گاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ اب سنی آیت کیا ہے، ان الذین اتقوا، کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ کون کہلائیں گے؟ نیک کہلائیں گے نا، صالح۔ ہماری بات نہیں ہو رہی، نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے یہاں، پیغام نیکوکاروں کا، اور وہی آیت وہ تلاوت کرتا ہے نوجوان، یہی آیت، ان الذین اتقوا، بے شک وہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ کیا ہوا؟ اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطان تو شیطان ہے، آ پہنچا بہکانے کے لیے نیکوکار کے پاس، نیک بندے کے پاس آ گیا، وہ اس کو چھونے لگا، بھٹکا راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھے گا گناہگار کو بہکانا اسے آسان ہوتا ہے، نیکوکار کو بہکانا اسے مشکل ہوتا ہے، اسی بنا پر نیکوکار کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں کپڑے دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا،
इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश-शैतान, शैतान पहुंचता है उन्हें भटकाने के लिए, बहलाने के लिए, बहकाने के लिए। लेकिन नेक लोगों की शान सुनिएगा, सुभान अल्लाह। तज़क्करू, आता है शैतान अपना काम करता है और वक्ती तौर पर कभी थोड़ा शैतान की तरफ वो माइल होने लग भी जाता है, नेकूकार है, माइल होने लगता ही है। तज़क्करू, मेरा रब कहता है वो नेक बंदा जो होता है ना, तज़क्करू, उसे अब रब याद आ जाता है। तज़क्करू, उसे रब याद आ जाता है कि मैं गुनाह की तरफ जाने लग रहा था, शैतान आ गया, अपना काम कर रहा है, था वो मुत्तकी परहेज़गार, लेकिन क्या हुआ? तज़क्करू, उसे रब याद आ जाता है, उसे कुरान के अहकाम याद आ जाते हैं। तो अब क्या होता है? पहले ऐसा था कि गोया आंखें बंद थी, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, अब उसकी आंखें खुल जाती है, मैं क्या करने लगने वाला था, बस अब वो दूर हो जाता और रब के हुजूर क्या करता है? तौबा करता है। इसी आयत को उसने पढ़ा, वो मुत्तकी परहेज़गार था नौजवान, जब पढ़ा तो तज़क्करू, उसे खुदा याद आ गया, और जब खुदा याद आया फ़इज़ा हुम मुबसिरून, अब उसकी आंखें खुल गई। जब उसकी आंखें खुली तो फौरन रब के हुजूर तौबा करने लगा, घबराने लगा, और जब लर्ज़ा और तरसा तारी हुआ तो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा आयत पढ़ता है तो रूह ही कब्ज़ हो गई। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो